ٹھیک ہے، آپ نے دلیل العارفین کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو صحبت ہوتی ہے یہ اثر رکھتی ہے، یعنی کسی کی صحبت کے اندر آپ بیٹھیں گے اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا۔ پھر آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کے اندر موجود ہے کہ عراق کا جو بادشاہ تھا، عراق کا جو بادشاہ ہے اس کو قید کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح جو جہاد کا اصول ہے آپ نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اسلام میں قبول نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، ہمارے پاس تو یہی ہے، یا اسلام قبول کر یا پھر تلوار ہے، ہم تجھے مار دیں گے۔ وہ کہنے لگا مار دیں لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب کیا ہوا، وہ بھی سمجھدار تھا، بادشاہ تھا، اس نے اس طرح کیا ہے کہ بربا مجھے پانی چاہیے مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے، اس طرح کریں، مجھے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ اس طرح کریں کہ پانی لے کر آ جائیں۔ تو پانی لایا گیا، پانی کا گلاس اس نے کٹورا ہاتھ کے اندر پکڑا ہے اور کہنے لگا اے عمر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ یہ پانی پینے سے پہلے آپ مجھے ماریں گے نہیں، قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک یہ پانی تم نہیں پیتے ہو، یہ پانی تم نہیں پیتے ہو، اس وقت تک ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ تو وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے اس طرح کیا کہ وہ مٹی کا کٹورا تھا اس نے نیچے پھینک دیا۔ اب پانی چلا گیا، پانی ٹوٹ گیا، اب کیا ہو سکتا تھا، ختم ہو گئی بات ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا وعدہ کیا تھا، اب تلوار تو تم اٹھا بھی نہیں سکتے ہو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ پانی جب تک آپ نہیں پئیں گے میں آپ کو نہیں ماروں گا، میں بے شک دوسرا پانی پیتا رہوں یا نہ پیوں، یہ میں نہیں پیتا، بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار رکھ دیے۔ تو رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، ان کے حوالے ان کو کر دیا کہ اس کو آپ گھر لے جائیں اور اس کو رکھیں، قیدی کے طور کے اوپر اس کو رکھیں۔ تو اب اس کو قیدی کے طور کے اوپر رکھا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی تھے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے پاس جاتے، اس کو کھانا دیتے۔ یہ حضور کے اس صحابی کے معمولات کو دیکھتا تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا کردار، ان کا حسن سلوک، ان کا اعلیٰ کردار، یہ دیکھتا تھا۔ تو جس وقت یہ دیکھا ہے نا، کچھ دن گزر گئے نا، تو خود کہتے ہیں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر لے جائیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق کی بارگاہ کے اندر آیا تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو حضرت عمر کہتے ہیں چلو اب تجھے میں واپس بادشاہی دیتا ہوں۔ عراق کی انہوں نے کہا اب مجھے بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح کریں مجھے کوئی ویران بالکل تباہ شدہ جو گاؤں ہوتے ہیں نا وہ گاؤں مجھے دے دیں کہ میں اس طرح کروں گا کہ اللہ اللہ کروں گا، وہاں پر بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا چلو تیرے لیے گاؤں تلاش کرتے ہیں۔ جس وقت گاؤں تلاش کیا گیا کوئی ویران گاؤں نہیں ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا، کہنے لگا کہ بات اس طرح ہے، مجھے پتہ ہے کوئی ویران گاؤں نہیں ہے، لیکن میں یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ تیرے ذہن کے اندر یہ بات ہے عمر بیٹھ جائے، تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں نے تمہیں کس طرح کیا ہے، جو علاقہ تجھے دیا ہے وہ بالکل آباد دیا ہے، اب تمہاری حکومت قائم ہو گئی ہے، تم اگر اس طرح کرو گے کہ نا انصافی کرو گے تو پھر کیا ہوگا، نا انصافی کرو گے تو یہ گاؤں ویران ہو جائیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر تم نے جواب دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے نا کہ صحبت اثر رکھتی ہے، تو نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اس صحبت کے اندر دیکھیں وہ بندہ بیٹھا ہے، اسلام اس نے قبول کیا صحبت کو دیکھ کر۔ اور یہ بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، میڈیا کے اوپر بھی یہ سوال آتا ہے کہ آپ لوگ بتائیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اسلام محبت سے پھیلا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلے تو یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو دین ہے، دین مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات اقدس کے اوپر نازل کیا ہے، تو یہ دین کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے، یعنی باہر سے آ کر کسی قوت نے ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوئے، فورس ہمیں نہیں کیا، یہ ہماری اندرونی پکار ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت دی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا۔ تو یہ جو اسلام دین فطرت ہے، جب ہم دین فطرت اس کو کہتے ہیں تو پھر تلوار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو تمہارے اندر کی پکار ہے، جب اندر کی پکار ہے تو پھر زبردستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اسلام یاد رکھیں تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے، اسلام صوفیاء کرام کی ان برکت سے پھیلا ہے۔ میں نے مستشرقین کو پڑھا ہے، مستشرقین نے بھی اس بات کے اوپر، وہ اسلام کے کلچر کے اوپر جگہ جگہ حملے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جب بھی کڑا وقت آیا ہے، اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، جو صوفیاء اعظم تھا، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، صوفیاء تھے، فرمایا ان کی تعلیمات نے اسلام کو سپورٹ کیا اور اسلام باقی رہ گیا اور اسلام زندہ رہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی برکات تھی۔ شروع کے اندر، تقریر کے شروع کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت کرمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت تک سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قدم نہیں رکھا تھا
ہندوستان کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، فرما کیا تھا، شرک کی ہوائیں چلتی تھیں، لیکن جس وقت آپ اس جہان کے اندر، اس ہندوستان کے خطے کے اندر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے نور توحید کو اس مقام کے اوپر، اس شمع کو اللہ تعالیٰ نے روشن فرما دی، توحید کی شمع کو اللہ تعالیٰ نے روشن فرما دی۔ اور داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لاہور کے اندر قدم رکھا ہے تو بت خانے تھے، بت بکا کرتے تھے، خاک پنجاب دمی و زندہ گشت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں سے خطہ پنجاب کو زندہ فرما دیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے احسانات ہیں آپ لوگوں کے اوپر کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان کو مسلمان کرنے والے، ان کو راستہ دکھانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے۔ اس لیے آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث نقل کی ہے، فرما یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، تم غیر اللہ کہتے ہو، غیر اللہ کر کر ان کو تم لوگوں سے دور کرتے ہو اور لوگوں کو ان سے دور کرتے ہو، فرما یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے دربار کے اندر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے۔ آخری بات یہ، بس اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے، صحیح نہیں چاہیے، فقیر وہ ہے، مسکین بندہ، یعنی جس کو آپ اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں، فقیر بندہ وہ ہے، مسکین بندہ وہ ہے، کون؟ فرما کہ 8 سال تک فرشتہ اس کا کوئی گناہ نہ لکھے۔ یعنی دیکھیں نا، کرامن کاتبین فرشتے نا آپ کے کندھوں کے اوپر، تو ایک فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ایک فرشتہ اس طرح کرتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ برائیاں لکھتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ لوگ اس بات کو بھی یاد رکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس وقت کوئی برائی کرتے ہو تم، برائی، تو جو نیکیوں والا فرشتہ ہوتا ہے نا، نیکیوں والا فرشتہ، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ برائی لکھنے والے فرشتے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے اس کی ابھی برائی نہ لکھیں۔ کیوں نہ لکھیں؟ صبر کریں، ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 پیر تک فرشتہ رکا رہتا ہے، 3 پیر تک مسلسل فرشتہ رکا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے صبح اس نے گناہ کیا، زور کے وقت توبہ کر لے، چلو زور کو بھی نہیں لکھتے، ہو سکتا ہے عصر کے وقت توبہ کر لے، اور جس وقت فرماتے ہیں 3 پیر تک بھی وہ توبہ نہیں کرتا، اس کے بعد پھر برائی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو فرشتے برائیاں لکھنے والے ہوتے ہیں نا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ بندہ ہے کہ 8 سال تک یہ برائی لکھنے والا فرشتہ گناہ کے اس بندے کا نہ لکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ اب محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اس قول کو لیا ہے، آپ نے اس کی شرح بڑے زبردست انداز کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یعنی دیکھیں اس طرح تو ممکن نہیں نا کہ 8 سال بندہ لگاتار چلتا رہے، کوئی خطا اس سے سرزاد نہ ہو۔ کبھی نماز کے اندر کمی ہو جاتی ہے، کبھی روزے کے اندر ہو جاتی ہے، کبھی ایک ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ہم دبا جاتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے ماحول کے اندر رہتے ہوئے، تو اس طرح تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر فرما کیا ہے؟ فرما اصل بات یہ، یعنی 8 سال تک فرشتہ برائی نہ لکھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس بندے سے گناہ ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے استغفار کرے۔ تو جب تم استغفار کرتے ہو نا، تو وہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، تمہارے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس طرح 8 سال تک بندے کی لگاتار ترتیب ہو، لگاتار بندہ چلتا رہے، یعنی اپنے نفس کی حفاظت کرے، لیکن پھر بھی کوئی خطا ہو جائے تو فوراً جھک جائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، تو فرشتہ پھر اس گناہ کو نہیں لکھتا۔ اس طرح کرتے کرتے فرمایا 8 سال گزر جائیں تو ایسی کیفیت کے اندر جو بندہ 8 سال گزار دے، فرما اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اندر شمار فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے، فرما جو بندے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر بھی اضافہ فرماتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے مسلم شریف کہ حضور علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 200 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو اس استغفار کو بھی معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی جو سیرت ہے اس کو بھی اپنائیں، کہ صرف اسی طرح نہیں کہ ہم 11ویں پکائیں گے، صرف اسی طرح نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے نعرے بلند کریں گے۔ میرا خود بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خاندانی رشتہ ہے۔ مجھے والد صاحب نے بچپن کے اندر جو باتیں حضرت بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ نے قرآن پاک ان کے پاس یاد کیا تھا، ان کی جو باتیں، ان کا کھانا، ان کے معمولات مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج تک، میری 32-33 سال عمر ہو گئی ہے، الحمدللہ تعالیٰ میں اسی کے اوپر کاربند ہوں، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا بھی ہے۔ اللہ کی قسم خدا تعالیٰ نے بہت کچھ دکھایا کہ ان لوگوں کے سائے کی نیچے رہ کر، ان لوگوں کے معمولات، ان لوگوں کی تعلیمات، اس کے اوپر چل کر اللہ تعالیٰ کتنی رضا آپ کو عطا فرماتے ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے ہیں۔ ہاں، زندگی تبدیل کرنے کے لیے کوئی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ تبدیلی تب بھی آئے گی کہ 100 کتابیں آپ پڑھ لیں گے، نہیں، ایک آدھ بات کے اوپر بندہ عمل کر لے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات اقدس کے بعد وعدہ کریں کہ حرام نہیں کھائیں گے، زندگی تبدیل ہو
ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ وعدہ کریں کہ بہنوں بیٹیوں کی میراث کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے، زندگی آپ کی تبدیل ہو جائے گی۔ خدا کی ذات اقدس کے ساتھ وعدہ کریں والدین کا آج تک جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ان کے نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک آدھ بات ہی ہوتی، بس انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سال بعد میں آپ لوگوں کی خدمت